اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئندہ ہفتے کا ججز کا نیا ڈیوٹی روسٹر جاری 3 ٹرانسفر ہونے والے ججز آج مقدمات کی سماعت کریں گے۔ آئندہ ہفتے تمام 13 ججز دستیاب ہوں گے۔ پہلا ڈویژنل بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ہوگا۔ دوسرا ڈویژنل بینچ نئے ٹرانسفر ہونے والے 2 ججز پر مشتمل ہوگا۔ ڈویژنل بینچ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو پر مشتمل ہوگا۔ چیف جسٹس کی ہدایت پر اسپیشل ڈویژنل بینچ اور لارجر بینچ بھی دستیاب ہوگا۔ 3 ججز کی تعیناتی وکلا تنظیموں کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں ہڑتال کا اعلان۔ وکلا ایسوسی ایشن نے وزارت قانون کی جانب سے 3 ججز کے اسلام آباد میں تبادلے کو مسترد کر دیا۔ ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں منتقلی کا نوٹیفکیشن واپس لینے کا مطالبہ۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں چیئرمین اسلام آباد بار علیم عباسی نے کہا کہ وکلا برادری ان تبادلوں کو تسلیم نہیں کرے گی۔ یہ ٹرانسفرز بدنیتی پر مبنی ہیں اور عدلیہ میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اس عمل کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ تمام ججز نے آئین کی پاسداری اور تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ اگر ہاں تو کیا آرٹیکل 200 آئین پاکستان کا حصہ نہیں؟ سینیٹر عرفان صدیقی کا سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک بیان میں سوال کہا، آرٹیکل 200 کہتا ہے کہ صدر جج کا تبادلہ ایک سے دوسرے ہائی کورٹ میں کر سکتے ہیں۔ جج کے تبادلے کے لیے متعلقہ جج کی مرضی ضروری ہے۔ اس واضح آئینی شک کو ترجیح دیں یا کسی خط کو۔ وکلا برادری کا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 10 فروری کو اسلام آباد مارچ کا اعلان۔ آل پاکستان وکلا کنونشن کا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس فروری منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل دینے اور سماعت براہ راست نشر کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ جب تک ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا نئی تعیناتیاں نہ کی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد عملاً عدالتی نظام کو محکوم بنا دیا گیا۔ ظالموں کے شکنجے سے عدالتوں کو آزاد کروائیں گے۔ اقتدار میں آ کر 26ویں ترمیم کو ختم کریں گے۔ ظالموں کے شکنجے سے عدالتوں کو آزاد کروائیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور اسد کیسر کا ثوابی میں احتجاج سے خطاب، کہا متنازع پیکا ایکٹ کے ذریعے آزادی اظہار پر پابندی لگائی گئی ہے۔ 8 فروری کو ایکٹ کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ متنازع پیکا قانون کے خلاف صحافیوں کا احتجاج رنگ لانے لگا۔ حکومتی صفوں سے بھی آواز بلند ہو گئی۔ حکومت نے متنازع پیکا قانون میں ترمیم کا اشارہ دے دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ جب آئین میں 26ویں ترمیم کر سکتے ہیں تو پیکا قانون کوئی آسمانی صحیفہ نہیں۔ ایکٹ کے حوالے سے میں نے وزیر اعظم سے بات کی ہے، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایکٹ پر صحافیوں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرا سکتے، ان سے مذاکرات کیا کریں؟ مسلط کی گئی حکومت کے پاس کچھ نہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت اور اس کے اتحادیوں پر کڑی تنقید، کہا بلاول کا دوغلا پن متنازع پیکا ایکٹ میں سامنے آ گیا۔ پیپلز پارٹی نے متنازع پیکا اور ڈیجیٹل نیشن بل پر بے شرمی کے ساتھ ووٹ دیا۔ کسی بھی حکومت کے پاس شہریوں پر شکنجہ کسنے کے ایسے اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ پیکا قانون پر نمائندہ میڈیا تنظیموں سے مشاورت کی جائے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رکن اور سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے بھی پیکا قانون کے خلاف آواز اٹھا دی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا، یاد رکھنا چاہیے کہ قانون کی چھڑی ہمیشہ وقت بدلنے کے ساتھ اسے بنانے والوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ پیکا ایکٹ جیسے قوانین بنا کر پاکستان کو شمالی کوریا بنا دیا گیا۔ صدر نے پیکا پر دستخط نہ کرنے کا یقین دلایا تھا، اگلے ہی روز صدر نے دستخط کر دیے۔ کیا اعلیٰ ترین منصب فائز شخص یہ رویہ مناسب ہے؟ رہنما جے یو آئی نے سوالات اٹھا دیے، کہا حکومتی پارٹیاں بھی اپوزیشن میں پیکا قانون کو سیاہ قانون کہا کرتی تھیں، کیا یہ کھلا تضاد دوغلا پن اور رنگ بازی نہیں؟
ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، پاکستان سے پولیو کا مکمل خاتمہ کرنا چاہیے، مشترکہ کوششوں کی بدولت ہی پولیو کا خاتمہ ممکن ہے، بچوں کو اس مرض سے محفوظ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رواں سال کی پہلی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب بولے، کروڑوں بچوں کو قطرے پلا کر قوم کا مستقبل محفوظ بنائیں گے۔ گزشتہ سال ملک میں پولیو کے تقریباً 77 کیسز سامنے آئے، امید ہے باہمی تعاون اور سپورٹ کے ذریعے افغانستان سے بھی پولیو کا خاتمہ ہوگا۔ دوست نما دشمن کچھ بھی کر لیں، انہیں ہر صورت شکست دیں گے۔ غیر ملکی آقاؤں کے اعلی کار بننے والے دوغلے عناصر سے آگاہ ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو للکار، کہتے ہیں کہ ملک دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے، جہاں بھی ضرورت پڑی دشمنوں کا پیچھا کر کے انہیں انجام تک پہنچایا جائے گا۔ مادر وطن اور عوام کے دفاع کے لیے ہر قیمت پر جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ، خورشید شاہ اور شازیہ مری کی بھی شرکت۔ سرمایہ کاروں اور عالمی اقتصادی اداروں کا پاکستان پر بڑھتا اعتماد خوشائند ہے، معیشت کے اشارے بہتر ہو رہے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے لیے وفاق اور صوبے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دوران ملاقات گفتگو۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات، سیاسی امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، مذاکرات سے متعلق پی ٹی آئی کے رویے پر بھی بات چیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسپیکر ایاز صادق کی کاوشوں کو سراہا، کہا ایاز صادق نے حکومتی اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے قابل ستائش کردار ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا معاشی صورتحال پر اطمینان کا اظہار۔ مزید ڈرامے برداشت نہیں کیے جائیں گے، نئی آئی جی پولیس کی تقرری کسی کے کہنے پر کی گئی ہے، سب معلوم ہے۔ اب اگر تحریک انصاف کا کوئی کارکن کسی بھی جگہ سے غائب ہوا تو وہیں پر مقدمہ تھانے کے باہر دھرنا دیں گے، پورے خیبر پختونخوا کو دھرنے کی کال دی جائے گی۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کی پشاور میں پارٹی اجلاس سے خطاب، کہا پارٹی میں جو پارٹی میں کام نہیں کرے گا، جتنا بڑا ہو وہ پارٹی میں نہیں ہوگا۔ دنیا میں شہ سرخیاں لگیں، ایسا وزیر اعظم بھی تھا جو گھڑیاں بیچ کر کھا گیا۔ ملک سے پنکی، گوگی اور کپتان کی نحوست کا سایہ چھٹ چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی پر وار، کہا ایک وزیر اعظم چیزیں بیچتا تھا اور موجودہ وزیر اعظم شفافیت سے کام کر رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے ہاتھ کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کیس تاریخ کا سب سے بڑا ڈھاکہ ہے، آج اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ پی ٹی آئی دوسروں کو جمہوریت کا سبق دینے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکے، جمہوریت کی بحالی میں پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا عمر ایوب کے بیان پر رد عمل، کہا ڈکٹیٹرز کے سامنے سائے میں پلنے والے جمہوریت کے بارے میں کیا جانے، الزام تراشی پی ٹی آئی کا پرانا وتیرہ ہے۔ اگلی بار اگر ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا تو پھر پاکستان نہیں چلے گا، کسی کو اچھا لگے یا برا، کرک میں جلسہ کروں گا۔ اے این پی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان کا چارسدہ میں باچا خان کی برسی کے موقع پر اعلان، کہا ہمیں 12 سال حکومت سے باہر رکھا، ہمیں کمزور کرنے والے ناکام ہوئے، ہم عدم تشدد کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں لیکن جانتے ہیں گھی نکالنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنا پڑتی ہے۔ کے پی میں پی ٹی آئی کو 1 سال ہنی مون پیریڈ دیا جو ختم ہو چکا۔ 8 فروری سے صوبے بھر میں بھرپور اپوزیشن کا کردار شروع کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اختیار ولی کا بیان، بولے خیبر پختونخوا حکومت کے پاس جعلی مینڈیٹ ہے، تسلیم نہیں کرتے، صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت کی نالائکیوں اور کرپشن کو بے نقاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ اور طلبہ کے کنونشن بھی منعقد کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اینٹی کرپشن اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گناپور کی زیر صدارت اجلاس، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی تشکیل 9 کے لیے نئے ایکٹ کے نفاذ کا فیصلہ،
مجوزہ ایکٹ وائٹ کالر کرائمز کے سدباب کے لیے مؤثر اور جامع قانون ہوگا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گناپور کی مجوزہ اینٹی کرپشن فورس ایکٹ کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ اتھارٹی کے قیام کا مقصد بدعنوانی کا تدارک کرنا ہے۔ تعلیم ہمارا حق ہے، خیرات نہیں۔ روزگار اور بجلی پانی کے مسائل کو حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کشمیر مارچ سے خطاب، کہا کراچی میں نوجوانوں کے لیے آئی ٹیز کے پروگرام شروع کیے، 48,000 نوجوانوں کو فری آئی ٹی کورسز کرائے ہیں۔ جماعت اسلامی اپنے نوجوانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی ہونے کا امکان۔ صارفین کو 52 ارب 12 کروڑ روپے کے ریلیف کے لیے درخواست نیپرا میں دائر۔ ڈسکوز کی درخواست پر سماعت 12 فروری کو ہوگی۔ کیپیسٹی چارجز کی مد میں 50 ارب 67 کروڑ روپے کی کمی مانگی گئی۔ اکتوبر تا دسمبر 2024 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک پر بھی ہوگا۔ آئی ایم ایف شرائط پر زرعی ٹیکس کا نفاذ ضروری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ کابینہ کا اجلاس آج بلا لیا۔ زرعی ٹیکس سے متعلق قانونی مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی قیادت کی ہدایت پر پارٹی ارکان سندھ اسمبلی کو اعتماد میں لیا۔ سندھ میں زراعت پر ٹیکس کی شرح 15 سے 45% تک عائد کرنے کا امکان۔ سندھ اسمبلی کے قیام کے 1 سال بعد بالآخر ایم کیو ایم نے پارلیمانی اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر مقرر کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان خالد مقبول صدیقی نے دستخط کر دیے۔ پارلیمانی لیڈر کے لیے افتخار عالم، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طلحہ احمد خان مقرر۔ لاہور میں بننے والا پاکستان کا پہلا سرکاری آٹزم اسکول تکمیل کے آخری مراحل میں داخل۔ سرکاری آٹزم اسکول میں آٹزم کے مریض بچوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ اسپیشل ایجوکیشن کے بچوں کے لیے کلاس 5 تک خصوصی نصاب کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ اسپیشل بچے ہمارے لیے اسپیشل ہیرو کی مانند ہیں۔ پہلے سرکاری آٹزم اسکول کے قیام سے والدین پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ جب تک فضا صاف و سازگار نہیں ہو جاتی، سکھ کا سانس نہیں لیں گے۔ یہ ہماری نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا بیان، کہا پنجاب میں اربوں روپے مالیت کے 30 جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن نصب کر دیے۔ 31 مارچ تک 30 مزید مانیٹرنگ لگائے جائیں گے۔ پنجاب کے ہر کونے کے تحفظ کے لیے 100 AQI میٹرز کے ہدف کی تکمیل پر کام جاری ہے۔ ضلع کرم میں دیر پام کے قیام کے لیے فریقین کے درمیان اسلام آباد میں جرگہ، پارلیمنٹیرینز اور مشیران سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ جرگے میں سوشل میڈیا پر ہر قسم کی منافرت پھیلانے اور شر انگیز تقاریر پوسٹ کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور سخت ترین سزا کی تجویز۔ آئندہ جرگہ آج پشاور میں منعقد کیا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام حق آزادی کے لیے برسر پیکار ہے۔ بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ مشال ملک کا نیشنل کشمیر کانفرنس سے خطاب، مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھارت کی بدترین ریاستی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ بھارتی قید میں یاسین ملک سے رابطے کی بھی اجازت نہیں۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت قابل ستائش ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی خصوصی ہدایت، ایئرپورٹ پر بیگ ٹیگ تبدیل کر کے منشیات کے الزام میں بے گناہ خاندانوں کو پھنسانے والے انٹرنیشنل ڈرگ گینگ کے 9 ملزمان گرفتار۔ سعودیہ میں گرفتار بے گناہ خاندان کو رہائی مل گئی۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ANF نے انٹرنیشنل گینگ کا سراغ لگایا اور اصل ملزمان کو گرفتار کیا۔ سعودی حکومت کے تعاون پر خصوصی شکریہ بھی ادا کیا۔ ANF کی ٹیم کو ایوارڈ دینے کا بھی اعلان۔ ملازم کی مبینہ غفلت، لاہور کے جلو وائلڈ لائف پارک میں سفید ٹائیگر اچانک پنجرے سے باہر آ گیا۔ وائلڈ لائف کے عملے نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹائیگر کو بے ہوش کر کے بحفاظت واپس پنجرے میں منتقل کر دیا۔ ملازم کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے چڑیا گھر کے ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر،
وائلڈ لائف لاہور اور سفاری پارک کے ویٹرنری آفیسر پر مشتمل کمیٹی قائم، 12 گھنٹوں میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ امریکی ادارے نے افغان طالبان کی پالیسیوں کو جابرانہ قرار دے دیا۔ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد $3.71 بلین کی امداد خرچ کی گئی۔ بھاری امداد کے باوجود خواتین کی تعلیم اور ملازمتوں پر پابندی عائد ہے۔ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن رپورٹ جاری۔ طالبان افغانستان کی تعمیر مکمل طور پر ناکام ہو چکے۔ افغانستان میں داعش اور القاعدہ کی موجودگی نے سیکورٹی خطرات کو بڑھایا۔ 640 دہشت گردانہ حملوں کے باعث پاک افغان تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں۔ ملیشیا میں 384 پاکستانیوں کے قید ہونے کا انکشاف۔ وزارت خارجہ کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ حتمی مراحل میں داخل۔ ملائیشین حکام نے مجوزہ ڈرافٹ پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ ملیشیا پر دستخط ہونے کا بھی امکان۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرع پہلے بین الاقوامی دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے عام ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور شام میں قیام امن اور سلامتی کے امور پر بات چیت۔ سعودی ولی عہد نے شام پر آج پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ ایک امن کا گہوارہ بنے اور تمام عرب ممالک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوں۔ غزہ میں جنگ تھمتی تو اسرائیل نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کا قتل عام تیز کر دیا۔ اسرائیل کی جنین میں شدید بمباری، 5 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی۔ مغربی کنارے میں 24 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ حماس کا اسرائیل کے قبضے کے خلاف شدید احتجاج، کہا اسرائیل کا مغربی کنارے اور جنین کو ضم کرنے کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ اسرائیل کے قبضے اور فلسطینیوں کو ان کے سرزمین سے بے دخلی کے ہتھ کنڈے ناکام ہوں گے۔ فلسطینیوں کو مصر اور اردن منتقل کرنے کا منصوبہ مسترد۔ مصری دارالحکومت قاہرہ میں عرب ممالک کا اجلاس، سعودی عرب، UAE، مصر، قطر اور اردن کے وزراء خارجہ کی شرکت۔ غزہ کے لوگوں کو اردن اور مصر منتقل کرنے کے ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ 2 ریاستی حل کے لیے امریکی صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کی یقین دہانی۔ اسرائیلی فوج سے غزہ پٹی خالی کرنے کا مطالبہ۔ کسی کو یقین نہیں تھا کہ غزہ کے شہری امریکہ اور اسرائیل کو شکست دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے غزہ کے عوام کی کامیابی کو ایک مثالی فتح قرار دے دیا اور امریکہ کو للکارتے ہوئے کہا، امریکہ کسی بھی انسانی اصول پر قائم نہیں، ایران اپنی پالیسیز پر ثابت قدم ہے۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، بالا علاقوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ شدید برفباری سے معاملات زندگی درہم برہم۔ مری میں 4 میٹر برفباری ریکارڈ، گلیات میں بھی ہر طرف برفباری۔ آزاد کشمیر کے علاقوں باغ، مظفر آباد میں بھی برفباری سے سردی بڑھ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ سردی لیہ میں -10 ڈگری ریکارڈ کی گئی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا جنون عروج پر، پاکستان میں 28 سال بعد ICC ایونٹ، ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز آج ہوگا۔ ملک بھر کے 26 شہروں میں نجی کوریئر سروس کے ذریعے 108 آؤٹ لیٹس پر ٹکٹس دستیاب ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والے میچوں کے ٹکٹوں کی تفصیلات مقررہ وقت پر جاری کی جائیں گی۔ بھارت کے میچ کے ٹکٹوں کی معلومات بھی طے شدہ وقت پر بتائی جائیں گی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا فائنل آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان ہوگا۔ سابق آسٹریلوی کپتان رکی پونٹنگ نے انوکھی پیش گوئی کر دی۔ دونوں ٹیموں کی حالیہ تاریخ اور ICC ایونٹس میں کارکردگی سب کچھ واضح کرتی ہے۔ پاکستان نے بھی کچھ چیزوں کو بہت بہتر کیا ہے۔ پاکستانی ٹیم بھی ایونٹ میں ٹف ٹائم دے گی۔ اور بھارت کے انگلینڈ کو 5ویں اور آخری T20 میچ میں 150 رنز کے بڑے مارجن سے شکست۔ وکھنڈے اسٹیڈیم میں 247 رنز کے جواب میں انگلش ٹیم 97 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بھارت کی جانب سے ابھیشیک شرما نے 54 گیندوں پر 132 رنز کی دھواں دھار بیٹنگ کی۔ بھارت نے 5 میچز کی سیریز 4-1 سے اپنے نام کر لی۔